شازیہ مری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ شازیہ مری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آپ کی کیا رائے ہے یہ قرارداد جو پارلیمنٹ کی جانب سے منظور کی گئی؟ ویسے تو جو قانونی رائے آ رہی ہے اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کی کوئی لیگل بائنڈنگ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایوان بالا کی قرارداد ہے، رائے ہے، اس کا احترام تو سب پر لازم ہوتا ہے۔ پھر بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلی بات تو اس کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، ویلیو یا یہ بائنڈنگ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ قرارداد لائی گئی اور پاس کی گئی، میں سمجھتی ہوں یہ سینٹ کے لیے بھی لمحہ فکری ہے۔ وہ اپر ہاؤس ہے پارلیمنٹ کا اور ایک وکٹ ہے سینٹ کی، اور یہ وکٹ اور اہمیت سینٹ ارن بھی کرتی ہے اپنے کانڈکٹ سے۔ اگر سینٹ کے چیئرمین کا یہ طریقہ کار ہے سینٹ کو کنڈکٹ کرنے کا، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ افسوسناک ہے۔ اینڈ مجھے آپ لوگوں کی کیونکہ میں تو اپنے حلقے میں ہوں تو ٹیلی ویژن میں نے دیکھا نہیں ہے، لیکن جو نیوز رپورٹ مجھے ملی ہیں اس مطابق شاید 14 اراکین موجود تھے تو کورم بھی نہیں تھا جی۔ تو ٹیکنیکلی ایک تو نان سیریسنیس کہہ لے یا امیچورٹی کہہ لے، میں تو آنریبل سینیٹرز کو نہیں کہنا چاہتی اممیچور، لیکن یہ جو ایکٹ ہے اٹس ویری اممیچور اینڈ دس آلسو انڈرمائنز دا ویری ریپوٹیشن and the position of Senate in the parliamentary system۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو سینیٹرز وہاں موجود تھے، اگر کوئی سینیٹر اس طرح کی ریزولوشن لایا تو اول تو اس کو قابل قبول ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب براجمان تھے جس کرسی پر، ان کو اپنی کرسی سے صحیح گائیڈ کرنا چاہیے تھا سینیٹرز کو، because it is not the man sitting there, it is the chair that is important۔ اور جو بھی اس چیئر میں بیٹھتا ہے اس کو اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ ان کی جو بھی کارروائی میں ان کی رولنگ ہوگی وہ اثر رکھتی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ تو آئی ایم کوائٹ ڈسپوائنٹڈ جس طریقے سے سینٹ چیئرمین نے آج اس کی یہ ریزولوشن ٹیبل کروائی یا ہونے دی، اور اس کے بعد انہوں نے 14 اراکین پہ ووٹ کرا دیا، اٹس کوائٹ شیمفل۔ شازیہ مری صاحب، یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہ رہا تھا آپ سے۔ سینیٹر بہرامند تنگی صاحب جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، انہوں نے بھی اس قرارداد کی حمایت کی ہے، کیا پیپلز پارٹی کی کوئی رائے موجود ہے اس حوالے سے؟ میرے پاس یہ تصدیق نہیں ہے، یہ بڑی مکس خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے، لیکن ان کی اپنی جو کلیریفیکیشن ود ان پارٹی جو ان سے ابھی انیشل لی گئی ہے، انہوں نے کہا انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، لیکن وہ وہاں موجود تھے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ موجود تھے، تو لہٰذا پارٹی ضرور ان سے یہ پوچھے گی کہ کیا ہوا ہے اور ان کی موجودگی میں انہوں نے کیا رول ادا کیا ہے ٹو اسٹاپ دا ریزولوشن اور ٹو اپوز دا ریزولوشن، تو یہ ان سے بالکل پارٹی لیڈرشپ پوچھے گی۔ اچھا شازیہ مری صاحبہ، جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ان کی جانب سے تو یہ موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کی حمایت نہیں کی، لیکن جو ابھی باتیں اور خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ صرف مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ کی جانب سے قرارداد کی مخالفت کی گئی ہے۔ اچھا، میں حیران اس بات پہ ہوں کہ قرارداد کی مخالفت سے تھا کہ جس سینیٹر کو مخالفت کرنے کی وہ کورم پوائنٹ آؤٹ کر دیتے، کیونکہ کورم تو تھا ہی نہیں۔ تو جب ایک ہاؤس میں کورم ہی نہیں ہو، اس کے اندر تو کوئی بزنس ہونا بھی نہیں چاہیے، اور ایک ریزولوشن دیٹ pertains to the upcoming elections in the country جس کے بارے میں اتنی قیاس سرائیاں ہو رہی تھیں، ای سی پی وقت پہ ڈیٹ اناؤنس نہیں کر رہی تھی، اور پھر سپریم کورٹ پاکستان کو انتظار کرنا پڑا، پہلے ڈیٹ کے لیے پھر اسکیڈول کے لیے۔ تو مطلب آج سپریم کورٹ پاکستان کا بھی یہ موقف کلیئر ہے کہ no matter what, elections are to be held on the 8th of February as announced by the Election Commission of Pakistan۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس طرح کی بچگانی حرکتیں صرف اور صرف ایکسپوز کرتی ہیں ان لوگوں کو جو ایک جمہوری عمل کو روکنا چاہتے ہیں۔ I would just say that۔ اور کسی بھی سینیٹر کو اپوز کرنا تھا تو میری نظر میں ایک پارلیمنٹیرین رہی ہوں، میری نظر میں ان کو کورم پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ شازیہ مری صاحبہ، اب اگر اس معاملے کو سپریم کورٹ میں لے جایا جاتا ہے، چونکہ وہاں پر الیکشن کا کیس پینڈنگ تو ہے ہی، اگر الیکشن کمیشن یہ معاملہ لے کر جاتا ہے
تو پھر آپ سمجھتی ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر ریویو کر سکتی ہے؟ بھائی میری نظر بریک گزری ہے کہ ذرا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ بیان دیا ہے کہ اس ریزولوشن کی اس کا کوئی بھی اثر جو ہے وہ الیکشن پروسیس پہ نہیں ہوگا اور الیکشن کا جو اسکیڈول اناؤنس ہوا ہے اس پر نہیں ہوگا. تو میرا خیال ہے الیکشن کمیشن پاکستان واضح اور بیان دے دیں گے. جب ان کی طرف سے کلیئرٹی آ جائے گی تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اتنا کھنچے گا نہیں. لیکن جس نے بھی یہ کیا ہے اپنی طرف سے ہوشیار بن کے کیا ہے, لیکن میرے ساتھ بڑے بھونڈے طریقے سے کیا ہے. ٹھیک ہے, اور جو جماعتیں اس وقت چاہ رہی ہیں کہ ملک میں الیکشن نہ ہو, اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میں تو اس جماعت کی بات کروں گی جو چاہتی ہے کہ الیکشن ہو, اور اس سے میرا تعلق ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ڈے ون سے کہہ رہی ہے ملک میں الیکشن ہونے چاہیے. ڈے ون سے کہہ رہی ہے کہ کیئر ٹیکر جو ہے وہ ایک مدت کے لیے ہوتے ہیں جب تک کہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہ آ جائے اور لوگوں کے مسائل الیکٹڈ گورنمنٹ نے حل کرنے. بلاول بھٹو زرداری صاحب مستقل اپنے اس پوائنٹ پر نے ہی بار بار ڈیمانڈ کیا تو بالآخر الیکشن کی ڈیٹ آئی جس کو انہوں نے ویلکم کیا. پھر شیڈیول آیا بالآخر, کیونکہ آپ کو پتا ہے 54-55 ڈیز قانون کے مطابق درکار ہوتے ہیں شیڈیول کی اناؤنسمنٹ کے لیے, وہ بھی آ گیا تو اس کو بھی ہم نے ویلکم کیا. سپریم کورٹ کو اپریشیٹ کیا, اور اب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی سیریسنیس جو ہے وہ ہم ویلکم کرتے ہیں اس ایشو کے اوپر. حالانکہ الیکشن کمیشن پاکستان ٹھیک ہے, بہرحال الیکشن جو ہے وہ وقت پر ہونے چاہیے. الیکشن کمیشن کا بیان بھی اس سلسلے میں آ گیا. بہت شکریہ آپ کے وقت کا.